اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی ہے۔ باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ بخاری کی ایک روایت کے مطابق یہ آیات جنگ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ حضرات محترم، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے داماد رسول خلیفہ چہارم حضرت ابو تراب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عام طور پر اس مہینے میں لوگ حضرت حسن، حسین وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس بار ہم ان کے والد پر جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، سب جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 لوگوں میں سے جن کی بشارت دنیا ہی میں جنت کی دے دی گئی تھی، سابقون الاولون میں سے ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے آپ ہیں۔ جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کے مزاج میں بھی الگ الگ مزاج پایا جاتا ہے صحابہ کا۔ علم النفس میں اس پر بڑی بحث ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے کھلے دل والے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ملیں گے لیکن ایسے بات کریں گے جیسے بہت پرانی شناسائی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی آدمی تنہا بیٹھا ہوا ہے، کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ ایک مزاج ہے صحابہ کا۔ اسی طرح سے اگر آپ صحابہ کی تاریخ میں دیکھیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کا مزاج صدیقیت کا تھا، یعنی ان کے اندر غور، تفکر، تدبر، کانٹمپلیشن، یہ بڑے وہ ایکٹیو نہیں تھے، ہائپر ایکٹیو قسم کے لوگ، یعنی چلو عیش کرتے، یہ کرتے، فلاں کرتے، پارٹی کرتے، اس طرح کا مزاج نہیں تھا ان کا۔ بڑے تنہا رہنے والے لوگ ہیں، یہ ایک مزاج ہے صحابہ میں۔ اس کے برخلاف دوسری طرف آپ دیکھیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جانتے ہیں، سیر و شکار کے بڑے شوقین تھے۔ علماء محدثین نے ان کو تشبیہ دی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اس لیے کہ 2 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملاقات کے لیے آئے، لیکن دونوں وقت گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، سیر و شکار، کہیں ادھر جانا کہیں ادھر جانا، لوگوں سے ملاقات کرنی، یہ ہے، یہ ان کا مزاج تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تو باقاعدہ پہلوانوں کو جو ہے وہ دعوت مبادرت دیا کرتے، آؤ لڑیں، کشتی لڑیں، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ یہ ان کا مزاج ہے، یعنی ان کے اندر آؤٹ ڈور مزاج ہے، ان کے اندر انڈور مزاج ہے۔ صحابہ کا مزاج ہے یہ صدیقیت، یہاں آپ یوں کہہ لیجیے گا شہدائیت، آگے بڑھنا ہے، جان کٹانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ دونوں مزاج پائے جاتے ہیں، دونوں مزاج والے۔ اگر علم النفس کی زبان میں کہیں گے، ایک تو ہوتا ہے انٹروورٹ، دوسرا ہوتا ہے ایکسٹروورٹ۔ ایمبیورٹ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ دونوں مزاج پائے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے ٹاپ نام جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ آپ بڑے بہادر تھے، بڑے بہادر تھے، سب جانتے ہیں۔ جنگ حنین کا ایک موقع ایسا آیا ہے جب تیروں کی بارش ہوئی ہے تو ساری فوج تتر بتر ہو گئی ہے، مگر آپ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ اس وقت میں اشعار آپ کے زبان میں جو آئے ہیں وہ یہ ہے کہ میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، انا نبی عن الکذب، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ یہ الفاظ ہیں کہ آپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ ایک طرف ہے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خنجر کسی پہ چلے تو وہ کہتے ہیں کہ درد و سارے جہاں کا درد ہمارے سینے میں ہوتا ہے۔ ساری انسانیت کی فکر، غم کہ کہیں یہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں، کہ خالق کائنات کو خود کہنا پڑا سورہ کاف میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی کہ آپ اپنی جان کو گواہ ختم کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں۔ یہ دوسری طرف ایک مزاج ہے۔ یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں یہ دونوں مزاج اللہ تعالیٰ نے بائک وقت بدر یا اتم پورے کے پورے رکھے تھے۔ ذرا اور آگے آئیے گا، اللہ کا ایک عجیب نظام ہے۔ ایک شخص فطرتاً اس کے اندر آگے بڑھنا، دین کے لیے کوشش کرنا، جان دینا، شہید کا
وہ ایک مزاج اس کا بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن موت اس کی ویسے نہیں آتی، بالکل گھر پہ آ جاتی اس کی موت۔ اس کی بہت اچھی مثال حضرت خالد بن ولید ہے، زندگی بھر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے جسم پہ کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ تلوار کا زخم نہ لگا ہو، لیکن جب وقت وصال قریب آیا ہے ان کا تو بستر پر مرے ہیں، وہ بستر پر مرے ہیں۔ مزاج شہید کا ہے، شہید کا ہے، لیکن موت گھر پہ آئی۔ اس کے برخلاف حضرت عثمان غنی رضی اللہ مزاج صدیقیت کا ہے، لیکن موت شہید کی ہوئی، شہید کیے گئے وہ لوگ۔ تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں میں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز آپ غور کر دیکھیں گے تو قرآن مجید میں ایک لفظ بار بار اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، شہید، شہداء، شاہد، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کا کار رسالت سے بڑا تعلق ہے، کار رسالت سے، رسول کے کام سے بڑا تعلق ہے۔ شہید تو ایک تو لغوی معنی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جان دے دے، لیکن قرآن مجید میں علماء نے لکھا ہے اس کو غالباً ایک مقام ایسا ہے، ایک ہی مقام پر شہید بمعنی مقتول کے لیے جا سکتے ہیں، ایک ہی مقام پر، ورنہ سارے مقام پر جہاں پر لفظ شہید، شاہد اس طرح کے الفاظ ہیں، وہاں مراد یہ ہے حق کی گواہی دینا، حق کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھنا۔ ظاہر بات ہے یہ کار رسالت ہے، نبوت کا کام ہے۔ اب اس کام میں آگے بڑھتے بڑھتے ایک موقع ایسا بھی آئے کہ بھئی اللہ کے راستے میں دین جان دینے کی ضرورت پڑی تو آدمی جان دے دے، تو گویا ایک مزاج ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس پس منظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا تاریخ کو آپ دیکھیے گا۔ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں امام احمد بن حنبل، اور امام احمد اپنی مستدرک میں اس حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ اس حدیث پر ایک کتاب چھاپی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا، مسیح عیسیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس عنوان پر ایک کتاب ہے، تفصیلات وہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہ حدیث کے راوی خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا تمہارے اندر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک مشابہت پائی جاتی ہے، تمہارے اندر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک مشابہت پائی جاتی ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ جب آئے ہیں اس دنیا میں تو دو فرقے تھے سامنے ان کے، یہ ایک یہود تھا، انہوں نے ان سے اتنی دشمنی کی کہ ان کو اپنی دانش میں سولی پر چڑھا دیا، اور ان کی والدہ محترمہ کو جو ہے ولد الزنا پتہ نہیں فلاں 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 فلاں، وہ ایک ایکسٹریم پر گئے۔ اور دوسری طرف نصارہ ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو وہ مقام دے دیا جس کے وہ اہل نہیں تھے، وہ تو نبی تھے، انہوں نے اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، پتہ نہیں ساری کر دیا۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے تعلق سے بھی دو افراد ایسے ہوں گے، دو افراد مطلب دو گروہ ایسے ہوں گے کہ یہ گروہ میری محبت میں اتنی آگے بڑھ جائے گا کہ وہ ساری صفات مجھ سے جوڑ دے گا جو مجھ میں نہیں ہے، جن کا میں اہل نہیں ہوں، مستحق نہیں ہوں، اور ایک دوسرا گروہ مجھ سے اتنا سخت ناراض ہوگا، بغض، حسد، کینہ، غصہ، کہ وہ مجھ پر بہتان تراشی لگائے گا، مجھ پر الزامات لگائے گا۔ تو یہ ہے وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علی تمہاری مشابہت حضرت عیسیٰ سے بڑی ملتی جلتی ہے، کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کے دو طبقے وجود میں آئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ بھی جو ہے دو طریقے دو فرقے جو وجود میں آگے انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب آئیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے حالات پر اختصار کے ساتھ۔ حضرات محترم، لکھا گیا ہے کہ انسان کی جو سوچ بنتی ہے، جو پرورش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، اس میں تین عوامل جو بڑے کار فرما ہوتے ہیں۔ یہ ان کے باپ دادا کے ویلیوز، اقدار، اخلاقیات، یہ اس کا اثر ہوتا ہے بچے پر۔ دوسرا، ان کے ماں باپ، ان کے باپ دادا، پردادا، ان کے جو واقعات لوگ سناتے رہتے ہیں، تمہارے پردادا نے ایسا کیا تھا، نانا نے ایسے کیا تھا، دادا نے، یہ اس طرح کے واقعات، قصے، ان کا بھی بچے کی ذہنیت پر ایک بڑا اثر پڑتا ہے۔ تیسرا، موروثی، باپ دادا سے کچھ چیزیں چلی آتی ہیں، مثلا گفتار، کردار، خد و خامت، یہ ساری چیزیں موروثیت ہے، ہیریڈیٹری ہے، اور عرب ان ہیریڈیٹری چیزوں کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے۔ مثلا جب بھی ان کے ہاں بچہ ہوتا تو اپنے بچے کو، تاکہ اس کی زبان فصیح و بلیغ رہے، بگڑ نہ جائے، اس کے لیے اپنے بچوں کو جو عرب کے بدوؤں کے ہاں صحرا میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ ہمارا بچہ صحرا میں پڑھے، اس کی زبان بھی اچھی ہو، اس کی صحت بھی اچھی ہو۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ اس وقت میں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا ہے، عرب میں قریش کا قبیلہ تھا، ظاہر بات ہے ان کی ایک سیادت تھی، اور وہ اپنے زعم گمان میں دین حنیف پر سب سے زیادہ چلنے والے لوگ تھے،
کہ بھئی ہم ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہیں، بہت قریب ہیں، تو اس کی وجہ سے گویا ان کی ایک شاخ بنی ہوئی تھی پورے عرب میں، قریش کی۔ اب قریش قبیلہ ہے، اس میں کئی خاندان ہیں، اس میں ایک خاندان ہے بنو ہاشم۔ بنو ہاشم اسی خاندان کے ایک فرد ہے حضرت ابو طالب بن عبد المطلب۔ یہ وہ بندہ حضور کے چچا ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں جو ہے پرورش کی ہے، بلکہ ان کی جو اہلیہ محترمہ تھیں فاطمہ بنت اسد، یہ حضور سے بڑی محبت کیا کرتی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ میری وہ ماں جس نے مجھے جنا ہے، اس کے بعد یہ میری ماں ہے۔ انہوں نے مجھے بڑی محبت سے پالا پوسا ہے، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کبھی حضرت ابو طالب کے گھر میں کوئی دعوت ہوا کرتی تھی تو یہ کھانا کچھ اٹھا کے رکھ لیا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور حضور فرماتے ہیں بعد میں میں آتا اور اس کھانے کو کھاتا تھا۔ یہ محبت ہے، اپنائیت ہے، یہ اسلام میں آئی ہیں، ہجرت کے بعد میں ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ کے رسول اظہار محبت ان کی خبر میں خود لیٹے پھر ان کو دفنایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ جب ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی بڑی محبت تھی، حضرت ابو طالب سے بھی بڑی محبت تھی، اللہ کے رسول بڑے وہ پشت پناہ بنے ہوئے رہے، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان دونوں کا انتقال ہوا ہے سن 10 نبوی میں، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو جو ہے عام الحزن ہی قرار دیا تھا۔ تو بہرحال حضرت ابو طالب کے بعد ان کی معاشی حالت ان کے گھر کی کچھ ٹھیک نہیں تھی، گھر کا جینا چلنا مشکل ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے گھر لے کر آئے، اور حضرت عباس حضرت جعفر کو اپنے گھر لے کر چلے گئے تاکہ ان کی پرورش ہو اور ان کے گھرانے کی جو تنگی ہے وہ ذرا دور ہو جائے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ آپ نے دعوت دی ہے نبوت کی، سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے واقع ہجرت ہوا ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں آپ، واقع ہجرت ہوا ہے، ذرا اس واقعے پہ ایک منٹ کے لیے آپ ذرا غور کر دیکھیے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی تم سو جاؤ اس پر، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر حضرت علی کو اتنا ایمان تھا کہ آپ بے فکر ہو کے خراٹے لے کے سو رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیے گا کہ مقتل میں کس کو نیند آتی ہے بھائی، سروں کو مرنا ہے، مجھے پھانسی پہ رکھا جائے گا، آپ سمجھے بندہ سوئے گا؟ لیکن حضرت علی کو اتنا یقین تھا اللہ کے رسول کی اس بات پر کہ چمکتی ہوئی تلواریں اور شعلہ برستی ہوئی نگاہ ہے کفار کی مجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے مجھے کچھ نقصان نہیں ہوگا، بندہ سویا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد نکلے ہیں، مدینہ پہنچے، چلتے ہوئے مدینہ پہنچے، جب مدینہ پہنچے تو آپ کے پیر جو ہے وہ پھٹ گئے تھے، زخمی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگوایا اور ہاتھوں پر وہ پیروں پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ روایتیں میں بات ملتی ہے کہ اس کے بعد سے شہادت تک کبھی بھی جو ان کے پیروں میں کچھ تکلیف نہیں ہوئی۔ ہجرت کے دوسرے سال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نکاح ہوا ہے۔ اب سب جانتے ہیں ان کی گھریلو حالت، ان کی تنگی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس پر مجھے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوے میں حضرت علی شریک رہے۔ تبوک کا ایک موقع تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مدینے میں رہ کر اہل بیت میرے گھر والوں کی تم حفاظت کرو گے، تو اس وقت منافقین نے کچھ باتیں شروع کر دیں کہ بھئی یہ آدمی پتہ نہیں کیا کہا ہوگا، ڈر کے پیچھے رہ گیا فلاں فلاں فلاں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا ذرا تردد ہوا کہ لوگ اس طرح سے باتیں بنا رہے ہیں، تو اس وقت میں جو ہے حضرت یہ صحیحین کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک تیرا مقام وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، البتہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، میرے نزدیک تیرا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے پاس میں ہارون کا تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا تو ٹھیک ہے وہ دوسری بات، لیکن نہیں ہے، بات ختم ہو گئی وہاں پہ۔ اللہ کے رسول بتانا یہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جب آپ کوئی طور پر گئے اللہ سے ملاقات کے لیے تو حضرت ہارون کو نگرانی میں چھوڑ کر گئے تھے کہ بھئی آپ ذرا وہ قوم کا خیال رکھ لیں، اسی طرح سے میری حیات میں میں باہر جا رہا ہوں تو تم میرے اپنے گھر والوں کا، علاقے کا تم خیال رکھنا، بس اتنی سی بات ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح سے سن 9 میں حج فرض ہوا ہے، حضرت ابو بکر کو امیر الحج آپ نے بنا کر بھیجا ہے، پھر جیسے وہ حج کا قافلہ روانہ ہے سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو آپ نے حضرت علی کو وہ آیات دے کر بھیجا کہ بھئی آپ جو ہے وہاں حج کے وہ مجمع میں اعلان کروا دیں، آپ آئیں، ذرا غور کر کے دیکھیے گا، یہ ساری شخصیت کے پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وقت نہیں ہوتا کہ ہم ہر بات پہ اسے گفتگو کریں، کھولیں اسے۔ یہ حضور کی نیابت میں آئے ہیں، حضور کی نیابت کر رہے ہیں، اس وقت میں آیات کا اعلان کرنا، حکم کا اعلان کرنا، لیکن کسر نفسی دیکھیے، انکساری دیکھیے، حضرت ابو بکر سے فرمائے کہ آپ امیر ہیں، میں مامور ہوں، میں مامور ہی ہوں، میں آپ کے نیچے چلوں گا، یہ نہیں کہ میں اب اللہ کے رسول کی نیابت کر رہا ہوں اور میں اعلان کروں گا کہ اس کے بعد سے مشرکین حج پہ نہیں آیا فلاں، یہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، 3 خلفاء ہوئے، بعد میں یہ خلیفہ بنے ہوئے،
اب سب جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو خلافت کا زمانہ رہا بڑا پرآشوب زمانہ رہا ہے، مسائل فتنے ہر وقت میں. ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، قیاس آرائیاں، روز بروز کی سازشیں، روز بروز کی وہ افواہیں ہر طرف معاشرے میں اڑ رہی ہیں کہ بھائی ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، فلاں پکڑا گیا فلاں مارا گیا. اس طرح کا مدینے میں ایک کوہرام سا مچا ہوا ہے. ایک طرف یہ، دوسری طرف حضرت عثمان غنی کی قصاص کا وہ دعویٰ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. بلکہ بعد میں جو جنگ جمل ہوئی ہے حضرت عائشہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان میں، جس میں تقریباً 13,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں، ایک عجیب کشمکش ہے. ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے آج، ہم تبصرہ کرنے کے حل بھی نہیں، واقعات ہیں، یہ بس تاریخ میں ہے. ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ بھائی کیسے ہوا، تاریخ ہے ہماری. پھر اس کے بعد ایک طرف تو یہ مسئلہ ہوا، پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ایک طرف میں کہ بھائی حضرت عثمان غنی کا قصاص کا وہ یہ لیا جانا چاہیے گا. صفین کے مقام پہ کئی دنوں تک جنگ چلتی رہی اور لوگوں نے لکھا ہے کہ کئی ہزار مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں. وہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے. پھر اسی دوران میں خوارج ایک فتنہ، وہ ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. یہ خوارج کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ حضرت علی دونوں کو کافر قرار دیا، کافر قرار دیا. ان کو جو ان کا قتل کر دیا جانا چاہیے گا. بڑے جنگجو لوگ تھے. تو نہروان کے مقابلے پہ مقام پر ان سے بھی جنگ ہوئی ہے. تو یہ ساری چومکھی لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے. حضرت علی کا وہ جو خلافت کا دور رہا ہے بڑا مشکل دور رہا ہے. درمیان میں آپ نے وہ آپ کا جو کیپٹل سٹی تھا جو مدینہ تھا اسے آپ نے بدلوایا ہے کوفہ پہ، تاکہ اسلامی حکومت کے سینٹر میں ہماری حکومت رہے، دارالخلافہ رہے. بالکل ایکسٹریم کارنر میں نہیں رہنا چاہیے گا. سینٹر میں رہے گا تو فوجوں کو بھیجنا کنٹرول کرنا بڑا آسان ہوگا. یہ ساری چیزیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ نے کیا ہے. ان ساری جنگوں میں بس ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. کسی نے پوچھا حضرت علی سے، یہ جو آپ سے لڑ رہے ہیں یہ کون ہے، کافر ہے؟ آپ نے فرمایا کافر کیسے ہو سکتی، بھائی اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں. منافق ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں. اس طرح کی 2-3 باتیں. پھر اس آدمی نے پوچھا پھر کون ہے جو آپ سے لڑ رہے ہیں؟ تو حضرت علی کا جواب تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہم سے بغاوت کر گئے. بس یہ بات اتنی سی ہے، بس اتنی سی بات ہے. اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ان دونوں میں. اتنے ساری جنگیں، اتنے سارے اختلافات، مگر اس کے باوجود ان کی جو عزت تھی، احترام تھا، وہ سب اپنی اپنی جگہ پر واقع ہے. بلکہ البدایہ اور نہایہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ صفین کی لڑائی کے دوران میں روم کے بادشاہ نے جو ہے وہ خط بھیجا حضرت امیر معاویہ کو کہ بھائی آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ میری فوجیں گزریں گی، آپ راستہ دے دیں، ہم جائیں گے حضرت علی سے نمٹ لیں گے. ہمارا مقابلہ حضرت علی سے، ہم ان سے بات ختم کر لیں گے اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے. پورا علاقہ آپ اٹھا لیجیے گا، ہم کو اس علاقے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ خط جب پہنچا ہے حضرت امیر معاویہ کو تو انہوں نے اسی وقت کاتب کو بلا کے اسی خط کے پچھلے حصے میں جواب لکھا ہے. اور وہ جواب عربی زبان کی تاریخ میں ایک لٹریچر کا ایک ماتدارا پیس مانا جاتا ہے. اسے انہوں نے لکھا اسے، اے رومی کتے، اگر تو سمجھتا ہے کہ میرے اور علی کے درمیان کی لڑائی سے تو فائدہ، میں مفہوم رکھ رہا ہوں، اگر لڑائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو یاد رکھنا اس بات کو کہ جب تیری فوج حضرت علی کی فوج پہ فوج کشی کرے گی، حملہ کرے گی، تو علی کی فوج سے نکلنے والا سب سے پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوگا، امیر معاویہ ہوگا. یہ وہ اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے اندر جو وہ عزت تھی، ان کا احترام تھا. تو بہرحال یہ چیزیں اس زمانے میں ہوتی. اور اسی زمانے میں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں عبداللہ بن سبا ایک یہودی عالم تھا، وہ اسلام میں آیا ہے. آپ ذرا دیکھیے گا تاریخ میں کتنی ساری مواصلتیں، تاریخ اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں دہراتی ہے، بالکل صحیح بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذرا تاریخ کو آپ دیکھیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں، انہوں نے یہود کا پول کھول دیا کہ بھئی یہ فلاں، یہ جھوٹ، یہ جھوٹ، یہ جھوٹ، یہ غلط، یہ صحیح، یہ ساری چیزیں آپ نے پول کھول دی. اب یہود بڑے چکمکائے کہ بھئی یہ کیا بڑا مسئلہ ہے بھائی. تو انہوں نے ایک چال چلی اور اس چال میں اپنی دانش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا. مگر دیکھا ہے کہ بھئی دعوت تو پھیل رہی ہے، لوگ عیسائیت کے دائرے میں چلے آ رہے ہیں، اب اس کو کیسا روکیں ہم. تو اس وقت میں پالوس، بعد میں جو سینٹ پال بنا ہے، یہودی تھا وہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سخت دشمن تھا، سخت دشمن تھا. اس نے اچانک، چال تھی پوری یہود کی، اس نے اچانک ایک دن کہا کہ بھئی رات کو مجھے مکاشفہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں، اور کہا کہ پالوس تم تو وہ بگڑے جا رہے ہو، فلاں ہو رہے ہو، یہ رہو، وہ تو میں اب عیسائیت کو قبول کر لے رہا ہوں. تو عیسائیت میں آیا
اور ایسا آیا کہ اس نے عیسائیت کا پورا ڈھانچہ ہی بدل کے رکھ دیا. یہ وہ آدمی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا وہ عقیدہ جو ہے اس نے داخل کر دیا. تو وہی چال عبداللہ بن سبا بھی چلا، یہودی، وہ بھی عالم، وہ آیا اسلام کے اندر، آ کر اس نے سوچے چھوڑنے شروع کر دیے. بھائی اس نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول تو اس سے بڑے ہیں نا، ان کو واپس کیوں نہیں آنا چاہیے، وہ بھی واپس آئیں گے. دوسرا سوچا چھوڑا، ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے، وسیع مطلب خاص دوست، بڑا کلوز فرینڈ، اور حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہے، بڑے کلوز فرینڈ ہے. اب پھر اسی سے ایک تیسرا وہ رشتہ جوڑا اس نے کہ بھائی خلافت کے سب سے پہلے حقدار جو وہ حضرت علی ہے. تو یہ ایک سوچا چھوڑا، اس سے جو لوگوں کے اندر جو ہے وہ اور کشمکش پھیلتی گئی، فتنہ بڑھتا گیا. بہرحال خوارج جو ہے بعد میں جو ہے یہ رمضان سن 40 کا زمانہ ہے، 17 رمضان ہے یا 20 رمضان ہے کہ ایک صبح کی نماز کے لیے آپ نکل رہے تھے کہ خارجی آیا ہے اور اس نے جو ہے آپ کو چھڑا گھونپا، جس سے آپ کی شہادت ہو گئی اور کوفے میں جو آپ کی تدفین ہوئی ہے. حضرت علی کو ابن اللہ کہنے والے لوگ آج بھی آغا خانیوں کے علاوہ لبنان اور شام میں نصیری قوم کا ایک فرقہ پایا جاتا ہے، ان کے اندر یہ تصور آج بھی ہے کہ حضرت علی جو ہے نعوذ باللہ وہ ابن اللہ ہے. یہ تصور آج بھی ہے، آغا خانیوں کے پاس بھی ہے. وہ ان کا تصور یہ ہے کہ پرنس آف آغا خان، کہ حضرت علی کی روح جو ہے وہ فلاں 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 اماموں میں جو چلی آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب چلیے گا اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس زندگی سے مجھے اور آپ کو کچھ اسباح، بہت سارے ہیں علماء لکھے ہیں، میں 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو میں ختم کر لیتا ہوں. سب سے پہلی بات اعتماد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت علی پر بڑا اعتماد تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ کے رسول کی باتوں میں بڑا اعتماد تھا، بڑا اعتماد تھا کہ رسول نے کہہ دیا تو بس بات ہو گئی، ختم ہو گئی، اب اس میں کوئی دوسری رائے کی گنجائش ہے نہیں. اور اس کی شاندار مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ہجرت کا واقعہ اٹھا لیجیے گا. ہجرت کا واقعہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بھائی دشمن سامنے تلوار لیے کھڑا ہوا ہے اور بندہ اندر سو جائے، کیا پتا بھائی اندھیرے میں صبح سویرے آ کر مار دے، جان کو خطرہ ہے. لیکن فرمایا اللہ کے رسول نے علی تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بعد میں آ کے مجھ سے مل لینا، بس بات ختم ہو گئی. بندہ سو گیا ہے. حیرانی ہوتی ہے رسول کی بات پر اتنا اعتماد کہ بندہ مرنے کے لیے تیار ہو گیا. بظاہر مرنا ہے نا، وہ رات کو اللہ کے رسول کے بچھانے پر سونا زندگی کی دعوت دینا نہیں تھا، وہ تو موت کو دعوت دینا تھا نا، وہ تو موت کو دعوت دینا تھا. بندہ اللہ کے رسول کی بات پر اتنا اعتماد کہ مرنے کو تیار ہو گیا. افسوس ہوتا ہے مجھے اور آپ کی زندگی پر، ہم رسول کی اسی بات پر اتنا اعتماد لیں کہ مرنا چھوڑیے زندگی ہم گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. رسول کی بات پہ ہم زندگی اس طرح سے گزارنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی محبت کا دعویٰ ہے ہمارا اہل بیت سے. ذرا اور آگے آئیے گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان کتنا تھا. ایمان. فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے. حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک عورت آئی تھی، اس کے پاس کچھ انفارمیشن بھیج دیا، وہی کے ذریعے اطلاع ہو گئی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا، اور غالب حضرت طلحہ تھے، کوئی اور تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ بھائی جاؤ فلاں مقام پر ایک عورت ہے، اس کے پاس سے وہ خط ہوگا وہ لے کر آ جانا. گئے دونوں. وہ اس عورت نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، کوئی خط نہیں ہے، اور بظاہر خط دکھ بھی نہیں رہا تھا. بھائی تلاشی تھوڑا بہت لی ہوگی نا، تھیلی والی چکیا ہوگا، خط نہیں ملا ہے. مگر اس کے باوجود کامل ایمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کہ نا میرے رسول نے کبھی بھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے، کبھی بھی کوئی بات غلط نہیں کی. اگر انہوں نے کہا تو ہونا ہے، اسے لازم ہونا ہے. وہ خط اٹھاؤ تو، ورنہ ہم تمہیں لباس اتروا کے ہم تمہاری تلاشی لیں گے. اس دھمکی سے عورت ڈری، اور بعد میں وہ اپنی چوٹی میں سے وہ خط چھپا کر رکھا تھا، اس نے خط اٹھا کر دیا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اتنا کامل اعتماد کہ بظاہر حالات ویسے نہیں دکھ رہے ہیں، خط نہیں دکھ رہا ہے، مگر اس کے باوجود حضرت علی کا دعویٰ یہ ہے کہ خط ہے، خط ہے. پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں پوری زندگی کے اس زندگی کے بعد میں آنے والی حالات، ساری کی ساری چیزیں تو آپ نے بتائی ہیں. کتنا ایمان میرا اور آپ کا ہے ان باتوں پر. ذرا اس ایمان کو ذرا کمپیئر کر دیکھ کر دیکھیے نا. ایک خط پر اتنا ایمان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. بڑے حیا والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ داماد رسول تھے، بیٹی کو دیا ہے اللہ کے رسول نے، بڑا کلوز پالا بھی ہے، بڑا کلوز رشتہ ہے، مگر اس کے باوجود بڑی حیا تھی. ایک مسئلہ ہے، مزید کا مسئلہ تھا، شہوت کے وقت میں جو سیال مادہ نکلتا اس پہ آپ کو اللہ کے رسول سے پوچھنے پہ شرم محسوس ہوئی. بھائی کیسے پوچھیں گے جا کے یہ مسئلہ؟
لیکن اس سے رکے نہیں آپ نے. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم اس سوال کو پوچھ کر مجھے جواب دینا. صحیحین کی روایت ہے کہ ان کی حیا کبھی بھی دین کے سیکھنے میں مانے رکاوٹ نہیں بنی. ذرا غور کیجیے گا آج میرے اور آپ کے لیے دین کو سیکھنے میں کتنی ساری چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. کبھی عمر ہے, کبھی وقت ہے, کبھی اسٹیٹس ہے, کبھی فلاں ہے, کبھی فلاں. اللہ اکبر, یہ ساری چیزیں ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں دین کو نہ سیکھنے کے لیے. ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں, جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے ایک بہانہ چھوڑا تو دوسرا راستہ آپ نے جو ہے اختیار کر لیا. آپ کا اتنا بڑا مقام, سب جانتے ہیں مقام پر, لیکن کثر نفسی دیکھیے. یہ جو روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ بخاری کی روایت ہے, کتاب فضائل اصحاب النبی ہے. ان کے بیٹے حضرت محمد بن حنیفہ نے سوال کیا کہ حضرت عمر کے بعد آپ امت میں سب سے بڑے ہیں نا, حضرت عمر کے بعد آپ امت میں سب سے بڑے ہیں نا. تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کرم اللہ وجہہ کا جواب یہ تھا کہ نہ, میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان آدمی ہوں. میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان. کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے جب اس جملے کو پڑھتا ہوں میں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کام نہیں کیا پھر بھی کریڈٹ چاہیے صاحب, ہم نے کیا ہی نہیں نا, ہم نے کیا ہی نہیں. ارے کر کے لیتے تو ٹھیک ہے, کوئی بات سمجھ لگتی. وہاں دیکھیے گا بندے کا اتنا بڑا مقام ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب میں تو عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے گا. صلح حدیبیہ کا موقع ہوا ہے, سہیل بن عمر جو ہے وہ اور حضرت علی اس طرف سے جو وہ معاہدہ لکھ رہے ہیں. جب معاہدہ طے ہو گیا تو لکھا گیا نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا. سہیل بن عمر بڑا شاطر قسم کا آدمی, اس نے کہا کہ بھائی اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا نا. جھگڑا تو اسی بات پر ہے ہمارا اور آپ کا کہ ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے. مٹاؤ اسے اور لکھو محمد بن عبداللہ لکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر بات ہے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, حضرت علی لکھ رہے ہیں وہ, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے علی تم اسے مٹا دو. اللہ کے رسول کا حکم ہے اور حضرت علی انکار فرما رہے ہیں, نہ میں نہیں کروں گا. تعجب ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹانا اس آدمی کو گوارا نہیں تھا. میرے اور آپ کی زندگی میں وہی لایا ہوا دین آج ہم اپنے خود خدمے توڑو مٹاتے چلے جاتے, کبھی احساس بھی نہیں, کبھی شعور بھی نہیں نا. ہمیں وہاں نام مٹانا انہوں نے پسند نہیں کیا. نہ رسول میں آپ کا نام بھی نہیں مٹاؤں گا. کبھی غور کیا ہم نے کہ اس دین کو میں نے اور آپ نے کس طریقے سے مٹایا ہے, کیسے مٹایا ہے. کل کو وہی چہرہ لے جا کر اللہ کے رسول کے سامنے کھڑیں گے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کا نام و نمود پورا مٹا دیا تھا. پھر بھی ہم شفاعت کے مستحق, حقدار, امیدوار. پھر اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت ساری صفات, قضا کے فیصلے جو ہے بڑے تب کیا کرتے تھے. بہت سارے واقعات میں صرف اشارے کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقالہ بڑا مشہور ہے, اگر علی نہ ہوتے تو عمر تباہ ہو جاتا. یعنی مراد یہ کہ کئی سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں حضرت علی کی جو ہے وہ فقاہت, جو ان کی سوچ سمجھ تدبر, انہوں نے جو ان مسئلوں کو حل کیا. ورنہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں کوئی غلط فیصلہ کر لیتا جس کی وجہ سے مجھے جو ہے کہیں سے کہیں جانا پڑ جاتا. تو ان کی جو یہ تھی وہ بھی بڑی ٹاپ کلاس کی ہے. اسی طرح سے ان کا زہد, غنا, یہ بھی اپنے عروج پر ہے. جس وقت ان کا وصال ہوا ہے ان کے پاس 700 درہم تھے جو مسلمانوں کی بیت المال سے جو ہے وہ ان کو دیا گیا تھا. جو بھی ان کی سیلری تھی, جو بھی تھا, بس وہ پیسے تھے ان کے پاس میں, باقی کچھ نہیں تھا ان کے پاس میں. آدمی دیکھیے گا خلیفۃ الوقت ہے, بلکہ تعجب ہوتا واقعہ تو 12 سنتے رہتے ہیں. قاضی شعیب ان کے خلیفۃ الوقت, خلیفۃ المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بات کر رہا آدمی ہے. یہ کیس آیا ہوا ہے, حضرت علی کی زرہ چوری ہو گئی ہے اور وہ زرہ جو ہے وہ یہودی کے پاس پائی گئی. کیس لایا گیا, قاضی نے پوچھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کی یہ زرہ ہے تو آپ گواہ پیش کیجئے گا. حضرت علی نے اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو پیش کیا. اللہ والے لوگ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, قاضی بھی, ان کو ڈر نہیں ہوتا تھا. ان کو ڈر تھا تو صرف اللہ کا ڈر تھا. انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین, باپ کے حق میں بیٹے کی اور غلام کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی. رد, ڈسمس کیس. یہودی کو زرہ مل گئی. وقت کا قاضی, وقت کا بادشاہ امیر المومنین اپنے خلاف فیصلہ سن رہا ہے. معلوم ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے, میری زرہ ہے, لیکن گواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا. سر جھکا کے واپس چلا آیا. آپ ذرا دیکھیے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے کتنے سارے فیصلے میرے اور آپ کے سامنے روزانہ آتے جاتے.
ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی چلو بعد میں دیکھ لیں گے نا، ابھی وقت کیا، ابھی عمر ہے، جب بوڑھے ہوں گے تب ہم فیصلوں پہ عمل کر لیں گے، تب نیک بن جائیں گے. یہ ہمارا تصور ہے. صحابہ کا ویسا تصور نہیں تھا. حضرات محترم اس طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں. مجھے جو بات آپ کو آخری میں کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کی شان تو عجب نرالی تھی، مگر موت میں اگر آپ دیکھیں گے، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، جمعہ ہے، تمام وہ دنوں کا سردار ہے، اور وقت سحر کا ہے، اور تمام اعمال میں سب سے بڑا عمل جو نماز ہے، نماز کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں. اس وقت میں وہ شہید کر دیے گئے تھے. جو بات مجھے اور آپ کو ٹیک ہوم کے طور پر لے جانی چاہیے گا وہ بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جن کی زندگی، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی باعث شرم ہوتی ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی باعث شرم ہوتی ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی موت لائق رشک ہوتی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات.